الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو معراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن حکیم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے، جس میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، انہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے، اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا گیا۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ فضائل و برکات والی عظیم الشان اور مقدس رات عطا فرمائی۔ الحمدللہ، معراج کی رات وہ عظیم اور جگمگاتی رات ہے جس میں معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ اس رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہا بنایا، نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور اس کے عجائبات دیکھے۔ مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات سدرۃ المنتہا بھی گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبرائیل امین نے آگے جانے سے معذرت کر لی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر بھی پہنچے جہاں عقل کی بھی رسائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی انعامات عطا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا ہوا، جو کم ہونے کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور اسی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب خاص حاصل ہوا۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ سفر معراج کے ایمان افروز اور دلچسپ پہلو کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ معراج کی رات حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی اور انتہائی احترام، عزت اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین یعنی خاص فرشتوں کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہیں، اس لیے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رک گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور سے تمام مخلوق یعنی لوگوں کے افکار و خیالات یعنی سوچ بھی پرواز سے عاجز ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعامات اہلیہ اور محسوس نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے غسل دے کر اس میں حکمت کو بھرا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ جسم کو غسل دینے کے لیے دیگر پانیوں کے بجائے زمزم شریف کو ہی کیوں منتخب فرمایا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کی اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سو رہے تھے، ملائکہ یہاں سے جگا کر آپ کو حتیم کعبہ میں لائے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ طاری تھی، پھر یہاں غسل دیا۔ دنیاوی دلہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انوکھے دلہا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی غسل دیا گیا۔ آب زمزم دوسرے پانیوں سے افضل ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے جاری ہوا، اس لیے یہ پانی اس غسل کے لیے منتخب ہوا۔ ایمان و حکمت انڈیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بھر دیا، پھر اسے سی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل شریف میں ایمان و حکمت پہلے ہی سے موجود تھا، یہ بھی ایمان و حکمت کی زیادتی فرمانے کے لیے ہوا۔ ہر عیب سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک پہلے ہی نورانی تھا، اب نور علی نور ہو گیا۔ سونا جنتی تھا، پانی زمزم جنتی، سونے کے برتن میں حرم کا پانی شریف سبحان اللہ سونے پر سہاگا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چار مرتبہ کھولا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے، اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی خواہشات کے خطرات سے بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں سینہ مبارک کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل میں نور اور چین و اطمینان بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے عظیم بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اور چوتھی مرتبہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ کھول کر نور و حکمت کے خزانوں سے بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل میں اتنی کشادگی اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کی تجلیاں اور کلام الہی کی عظمتیں برداشت کر سکیں۔ اے اشکار رسول، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سواریوں پر سفر فرمایا اور لامکان تک جا پہنچے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا میں اس پر سوار کیا گیا تو اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے، اس لیے براق کہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں بھی سوار ہوئے، قیامت میں بھی انشاءاللہ سوار ہوں گے۔ خیال ہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا سواری کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا اور وہ یہی براق ہے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا، رکاب حضرت جناب جبرائیل نے تھامی اور لگام میکائیل نے پکڑی۔ اس شان سے دلہا کی سواری چلی۔ خیال ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا اظہار شان کے لیے تھا، جیسے دلہا گھوڑے پر ہوتے ہیں، براتی پیدل اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ براق کی یہ رفتار بھی آہستہ تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور چوتھی جو وہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازوؤں پر، اور 5ویں سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ کو حسین تک رف رف پر۔